تو اس بات کا خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ جی انسسٹینیبل ہوتا جا رہا ہے ہمارا معاشی ماڈل ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا نخواستہ چیزیں امپلوڈ کرتی ہیں. جیسے کہ اب آپ اگر ان کو فری لینسرز پہ آپ کر رہے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ باہر اپنا مطلب اکاؤنٹ کھول لیں گے، پیسے وہ خدمات یہاں پہ بیٹھ کے انجام دیں گے، پیسے نہیں لائیں گے. کہتے ہیں برین ڈرین ہمارے ملک سے ہو رہا ہے، سرمایہ باہر جا رہا ہے. تو کیا اس کا اثر پڑے گا؟ دیکھیے بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا کہ، اور میں تو صرف یہ کہوں گا کہ کیونکہ جب آپ ایک ایکسیڈنٹ میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ چیزیں اتنی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہیں. میرا تو یہ آپ سے موقف یہ ہے کہ آلریڈی امپلوڈ ہو رہی ہیں چیزیں ہمارے ارد گرد جو ہے. مطلب آپ اگر زراعت کو شعبہ دیکھیں تو وہ امپلوڈ ہو چکا ہے. اگر آپ پاکستان کے انڈسٹریل بیس دیکھیں تو وہ امپلوڈ ہو چکا ہے. اگر پاکستان کی مڈل کلاس کو دیکھیں تو وہ امپلوڈ ہو چکی ہے. تو میں تو آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ امپلوژن تو ہو رہی ہے، مگر یہ امپلوژن جو ہے یہاں رکے گی نہیں. یہ امپلوژن جو ہے پولیٹیکل سسٹم کو بھی ساتھ لے کے جائے گی کسی وقت. تو میرا خیال ہے اس پہ جو ہمارے مقتدر لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سسٹینیبل بالکل نہیں ہے. ہاں کہ اٹ کین ورک ایز اے کیٹلسٹ. آپ نے زراعت کی بات کی، مطلب ہے کہ ہماری میجر کراپس کا سائز کم ہوا، 13.5% کانٹریکشن کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. ایک زرعی ملک ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ اس سے روزگار ان کا وابستہ ہے. کیا غلطی کہاں ہوئی ہے اس حکومت سے؟ کیا انہوں نے جو سپورٹ پرائس ودرا کی اس کا اثر آیا ہے؟ کیا اٹس اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ فیکٹرز کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اگر ہم زراعت کی بات کریں خالی؟ جی جی بالکل. دیکھیے اس میں جو ظاہر بات ہے غلطی یہ ہوئی کہ اگر آپ کی ایڈ ہاک پالیسیز ہوں جی کہ ایک طرف آپ جیسے 2 سال پہلے کیا انہوں نے کہ بھئی وہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ گندم ہو گئی ہے تو اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہی چیز جو 10 سال سے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں چینی کے ساتھ ہم کرتے رہے ہیں. تو جب یہ کچھ چند افراد کے مفاد ہو کہ آپ ایکسپورٹ کریں اور پھر مہنگے داموں سے واپس امپورٹ کریں، تو پھر زراعت obviously اس کا یہی حال ہوگا. پھر آپ نے سپورٹ پالیسی جو ہے آئی ایم ایف نے آپ کو جب تجویز کیا کہ آپ نے سبسڈیز کم کرنی ہے اور آپ نے ان کے اوپر ٹیکس لگانا ہے زراعت کے شعبے کے اوپر، اور آپ نے سپورٹ پرائسز ہٹانی ہے، تو آپ نے کوئی پش بیک ہی نہیں کیا، فوراً مان گئے. تو اس سال جب یہ انٹرنیشنل پرائسز اور ڈومیسٹک پرائسز گندم کی خاص طور پہ کولیپس کر گئی تھی، اس سال آپ نے فارمرز کی جو ایک سیفٹی نیٹ تھا وہ ہٹا دیا آپ نے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. سوچ سے زیادہ میرے خیال ہے فکر کی بات ہے کہ اپنے لوگوں کا زراعت جو اتنا بڑا شعبہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ بینک کی فگر جو آیا لیٹسٹ جی مارچ کی بات ہے ابھی، بڑا یہ خوفناک ہے. زراعت کے شعبے میں جو لوگ منسلک ہے، ہمارے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، دیہی علاقہ جو ہے اس میں 50% غربت کا شرح ہے. بالکل. اچھا یہ تو ہوا زراعت کی بات ہوئی. بالکل آپ نے عالمی بینک کا جو کوٹ کیا کہ 50% غربت کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. کہتے ہیں کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں شامل ہو چکے ہیں، خطے غربت سے نیچے آ چکے ہیں. ہم اگر لیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، وہ بھی بڑا سکڑی ہے. اس میں کہاں پہ مطلب ہے وہی کہ پالیسیز میں کنسسٹنٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پالیسیز. ہمارے یہاں مطلب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ڈاگزم ہے. کیا کہیں گے؟ اس میں جو ہے نا 3 فیکٹرز ہیں عامر صاحب. وہ ایک جی تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جب آپ نے اکانومی میں ڈیمانڈ کو ختم کرنے کی کوشش کی اسٹیبلائزیشن کے لیے، تو پرچیزنگ پاور بھی لوگوں کو افیکٹ ہوئی. انٹرسٹ ریٹس آپ نے اتنے بڑھا دیے تو ظاہر بات ہے وہ جو بزنسز ہیں وہ تو بورنگ پہ چلتے ہیں، تو ان کا ادھر بھی جو ہے پیسہ پھنس گیا. پھر ڈیمانڈ ختم ہو گئی اکانومی میں. پھر آپ نے بجلی کے نرخ بڑھا دیے اتنے، تو ان کی اور ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا ان کے اوپر، نئے نئے ٹیکس ڈال دیے. اور انہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو 70 یا 120 کمپنیاں آتی ہیں، انہی کمپنیز کے اوپر آپ نے بوجھ ڈالا. باقی پورا پاکستان جو ہے وہ ماشاءاللہ سے مادر پتر رضا چل رہا ہے. بھائی تو وہی ظاہر بات ہے تنخواہ پھر دار وہ طبقہ ہے اور ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے جس پہ پورا بوجھ ہے. بالکل درست کہا آپ نے. بالکل فارمل سیکٹر کے اوپر ہے. اس لیے جو ہے اگر آپ دیکھیں انفارمل سیکٹر میں جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے پاکستان میں، اس کو تقویت مل رہی ہے اور فارمل سیکٹر سنگر رہے. تو یہ جو اب حکومت جو ٹیکسیشن میجرز میں کہہ رہی ہے کہ جی جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے وہ گاڑی نہیں خرید سکیں گے، ان کے لیے زندگی جیرن ہو جائے گی، تو ڈو یو تھنک اٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ نہیں، یہ دیکھیں ہم کوئی 15 سال سے 20 سال سے یہ آزما رہے ہیں. ہم نے لیگل طریقے سے ایک کیٹیگری بنا دی نان فائلرز کی، ان کو پھر ہم 15 20 25 سالوں کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں.
ریٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ ظاہر بات ہے تھوڑا سا ان کے اوپر ان کا جو نیوز ہے وہ ٹائٹن ہوگا ان کے اوپر, زمین آپ نے تنگ کی تھوڑی سی, مگر یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ ایف پی آر میں جو عناصر بیٹھے ہیں, جو ملے ہوئے ہیں ہمارے انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کے ساتھ, ٹیکس نہیں ہونے دیتے ان کی انفورسمنٹ نہیں کر رہے ہیں, ان کو آپ پکڑیں. جو ان کے پیچھے جو پولیٹیشینز ہیں جو سارے سسٹم کو یوں ہی چلا رہے ہیں, وہ پولیٹیکل اکانومی فیکٹرز آپ نکالیں راستے میں سے, اور ایف پی آر کو آپ ڈیجیٹلائز کریں اور اس کو ٹیکنالوجی ڈریون اور ڈیٹا ڈریون بنائیں, درست. تو پھر ہی بات جو ہے وہ درست ہوگی. اچھا, پہلی مرتبہ میرے خیال میں تاریخ میں, مجھے کریکٹ کیجیے گا if I'm wrong, کہ صوبوں کا جو ترقیاتی بجٹ ہے کم از کم پنجاب کا وفاق کے بجٹ سے بڑا ہے, ٹھیک ہے نا, سندھ کا بھی کم و بیش وہیں پہ میچ کرتا نظر آ رہا ہے. کچھ اس پہ کامنٹ کریں گے؟ یہ ایکچولی یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا 1-2 سالوں سے, جی اسپیشلی جب, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بھی وفاق اناؤنس کرے وہ الگ بات ہوتی ہے, سال کے اینڈ میں جو ہے اس سے 30% 40% کم ہی ہوتا ہے جو ایکچوئل خرچ ہوتا ہے. تو یہ ٹرینڈ تو اسٹیبلشڈ ہے. دوسری طرف جو صوبے ہیں, خاص طور پہ پنجاب ہے اور کچھ حد تک سندھ بھی ہے, وہ ان کے صرف آپ ترقیاتی, اس کو تو ہم ایک اصطلاح دے رہے ہیں ترقیاتی, اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ پولیٹیکل برائبز, پولیٹیکل پیٹرنیج, درست. پوک بیرل پروجیکٹس کو ہم کہتے ہیں, وہ ڈھکے چھپے ہوئے. تو یہ اخراجات جو ہیں یہ مطلب بالکل ہی بے جا ہیں اور بالکل ان کا کوئی غیر مناسب نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں جو ہمارے صوبے ہیں وہ بہت ہی لیکس طریقے سے خرچہ کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تنقید تو بنتی ہے کہ وفاق آپ کا تنگ دست ہے, صوبے جو ہیں دے فلشڈ ود منی, غیر ضروری قسم کے اسکیمز آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ کہیں پہ مطلب کوئی چیز بانٹی جا رہی ہے, کہیں پہ اشتہارات چل رہے ہیں, کہیں پہ لٹایا جا رہا ہے. جی نہیں بالکل, خاص طور پہ ایک صوبہ جو مرکز ہے سارے توجہ کا, کیونکہ اس میں ایک سیاسی طور پہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ اکھاڑنا ہے اور دوسری پارٹی کو جمانا ہے, تو اس میں تو یہی چل رہا ہے. اس میں جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ تو بالکل ہی پروفیگیٹ اسپینڈنگ ہے, نان اسینشل اسپینڈنگ ہے, پولیٹیکل اورینٹڈ اسپینڈنگ ہے. اور میرا خیال ہے آئی ایم ایف نے یہ واضح کرتا ہے کہ آئی ایم ایف کتنا سیاسی ایک ادارہ ہے, کہ اس کی نظر کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کم از کم میں نے جو تخمینہ لگایا 12 ارب روپے کا ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے پنجاب میں, جو مطلب جس میں سے آپ کٹوتی کر سکتے, کم از کم 50%, 30%, 40% کٹوتی کر سکتے ہیں. وہ کرنے کے بجائے وہ سارا بوجھ جو ہے وہ سیلریڈ کلاس کے اوپر ڈال رہا ہے ایم ایف, وہ سارا ہمارے انڈسٹریل بیس کے اوپر اور ہمارے زرعی شعبے اس کے کا اوپر, بڑا ہمارے ایڈورس جو ہے فارمرز. افیکٹ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ ثاقب شیلانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت